अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ आपका मेज़बान अहमद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस्लामी मुआशरे में ज़कात का जो एक निज़ाम है ये यकीनन इसीलिए बनाया गया है कि जो उस मुआशरे में रहने वाले नादार लोग हैं, बिलखुसूस जो बेवा ख़वातीन हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। और ये इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से एक रुकन जो है वो ज़कात भी है। तो कोशिश ये होती है कि इसके थ्रू जितने भी हमारे लोग इर्द गिर्द जो शहर में, मुल्क में, सूबे में जो लोग डिजर्व करते हैं, इस ज़कात से उनको जो है उनको फीड किया जाए, उनकी ज़रूरियात पूरी की जाए, ताकि लोग जो है वो एक दूसरे की तरफ हाथ मत फैलाएं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो तो ज़कात का ये है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे कि महकमा ज़कात व उशर पंजाब जो है किस तरह से ऐसे लोगों की हेल्प करता है जो बेवा हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, नादार हैं, जिनके पास जरिया मुआश कोई नहीं, जरिया आमदन कोई नहीं, उनका गुजर बसर जो है वो बहुत मुश्किल से होता है। ऐसे में महकमा ज़कात जो है वो अपना किरदार अदा करता है। हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं हमारे इस प्रोग्राम के, शबीर सयाल साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है ज़कात व उशर जो लाहौर की कमेटी है उसके। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरह मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि ज़कात का एक कॉन्सेप्ट जो है, चूंकि इस्लाम हमारे 5 रुकन है, बुनियादी रुकन जो इस्लाम के हैं उसमें से एक ज़कात भी है। तो ज़कात जो महकमा है किस तरह से उन लोगों तक इमदाद पहुंचाता है जो मुस्तहिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम इशू के ऊपर पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए मुझे टाइम दिया, और मैं अपनी बात आम लोगों तक पहुंचा के उनसे अपील करना चाहता हूं कि ये जो मुस्तहिकीन ज़कात होते हैं, इनको जो साहिब माल लोग हैं अपनी तवज्जो का मरकज रखें। अब ये है कि ये आपको पता है 1400 साल पहले मदीना से ये बात शुरू हुई थी। जब वहां कैद आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कहा कि जो मुखय्यर हजरात हैं उन्हें कहें कि एक ऐसा निज़ाम वाज़ा करें जिसमें हम इन लोगों की जो इस वक्त कैद की वजह से भूख अफलास से मर रहे हैं उनकी मदद कर सकें। तो आपको याद तारीख ये बताती है कि कुछ अर्सा लोगों ने ज़कात दी तो मदीना शरीफ में ज़कात लेने वाले लोग नहीं। ठीक, बेसिक तो यहाँ से ये शुरू हुआ और ये मसलसल चला आता आ रहा है। अब आपने हमारे, क्योंकि आज पाकिस्तान बिलउलूम बिलखुसूस पंजाब, और क्योंकि मैं लाहौर को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं पंजाब और लाहौर की मुश्तरका नुमाइंदगी करते हुए मैं बताऊंगा। कुरैशी साहब, ये बातें अब अच्छी नहीं लगती अगर हम करें, मैं खुद नहीं पसंद करता, लेकिन ये एक हकीकत है मुसल्लमा कि हम माजी में हर चीज को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल करते रहे। हालांकि ज़कात का सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। ये तो इंतहाई मजलूम, मस्कीन, बेबस लोगों का हक है। ठीक, यानी कोई इतना बीमार है कि वो उठ के चल नहीं सकता तो उसकी दवाई का बंदोबस्त नहीं है, वो ज़कात का मुस्तहिक है। कोई मजदूर है, वो कमा नहीं सकता है। कोई बेवा है, उसकी आमदन कोई नहीं है। वही बेवा जब उसके बच्चे पाले जाते हैं, इनकम शुरू हो जाती है, वो मुस्तहिक ज़कात नहीं रहता है। या किसी को ज़रिया आमदनी है, वो बेवा है, तो वो ज़कात की मुस्तहिक नहीं। अच्छा, अब यहाँ क्या है, यहाँ इससे पहले जो था वो थोड़ा सा मैं अच्छा नहीं लग रहा ये बयान करते, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि हमारे साथ होता क्या रहा है। एक तो आपने देखा है कि 2 माह बाद जब आप मुझे बुलाएंगे ना तो मैं फिर आपको इसकी रिफॉर्म्स बताऊंगा, मसाइल में आपको जाता हूँ। देखिए, एक तो पीटीआई ने आते एक बहुत बड़ा काम किया है, जो इसको हम नेट पे ले गए और कारकर्दगी चेक करते हैं कि म्यार क्या है। आपने देखा है 8 लाख लोग बेनजीर स्कोर से निकले और मुस्तहिकीन को हमने दिए। इसी तरह ये पहले ज़कात का जो मसला था, जो मकामी चेयरमैन होता था उसको पैसे जाते थे, वो लोगों को घर बुला के देता होता था, और उन्होंने एक मंडल सी लगाई। ठीक, मौजूदा गवर्नमेंट ने ये किया कि हमने टेलीनॉर के साथ एक एग्रीमेंट किया है। हम साइल का जो डाटा होता है उसमें डालते हैं, वो हमें कंफर्म करता है कि ये मुस्तहिक है। ठीक, वो अपना आईडी कार्ड लेके जाता है, थंब लगाता है, तो उसे पैसे मिल जाते हैं। एक तो ये शफाफियत आ गई है। अब एक और अपना जो सियासी बुनियादे में आपको बताऊं, अब लाहौर शहर, लाहौर के 30 सूबाई हल्के,
4 सूबाई हलकों में पॉपुलेशन का फर्क 10, 15, 20, यानी कई जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां भी 8 कमेटियां हैं। यहाँ पे जहाँ मैं वहां भी आके मैं अर्ज कर रहा हूँ, यानी जहां पे शहजादा आलम हमजा सिबाज साहब लड़ते थे या उनका खानदान लड़ता था, उन 4 हलकों में 100, 120, 115, 114, 112 कमेटियां। ये वो इलाके हैं जो शहर में है, जहां पे लोग कारोबार करते हैं, जहां पे लोग खुशहाल हैं, और वो इलाके जहां पे कच्ची सड़कें, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए लोगों के लिए छत मुयसर नहीं है, वहां पे 8 कमेटियां, 1 सूबाई हलके। ये वो नाइंसाफी है। अच्छा, एक और, यानी ये इदारा बना है 1980 में, 88 में पहली दफा इसको कमेटी रिफॉर्म्स किया गया। ठीक। अब बैड गवर्नेंस का अंदाजा आप यहां से लगाएं कि 88 में 1284 कमेटियां रिफॉर्म्स की गई, 1998 में जाके इन्होंने कमेटियां 1284 ही रहने दी। ठीक है जी, ठीक। और तादाद बढ़ गई है, यानी उस वक्त 30 लाख थी, 98 में 60 लाख हुई है पॉपुलेशन, कमेटियां उतनी है। आज 1,26,00,000 है, कमेटियां 1284 है। अब इस दफा एक मेहरबानी की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, एक रूल्स पास कर दिया है 15 और 19 में, कि लाहौर जिले की जो कमेटी है वो एक पंजाब की ज़कात कौंसिल को रिक्वेस्ट लिखेगी, और वो अगर परमिशन देती है तो हम वार्ड लेवल के ऊपर कमेटी बनाएंगे। ठीक। अब जब वार्ड लेवल पे बनाएंगे, एक तो वो इक्वल तकसीम हो जाएगी और ज़कात हर जगह मुस्तहकीन तक जाएगी, और उस पे इंशाल्लाह आपके यहाँ पे मैं अपने दोस्त जो कुछ सुन रहे हैं उनसे कहूंगा कि आप वेरिफिकेशन में हमारी मदद करें। मैं लाहौर के तमाम वो लोग, उनकी सियासी वाबस्तगी कहीं भी है, मुस्तहकीन ज़कात जो हैं उनको ज़कात पहुंचाने तक मेरे साथ ताउन करें। मैं बहुत बड़ी टीम के साथ इंशाल्लाह काम कर रहा हूँ। मैं 2 माह बाद आपको ये बता दूंगा कि जितने मुस्तहकीन ज़कात हैं हर वार्ड के अंदर, पंजाब को मैं इंशाल्लाह कल लेटर लिख दूंगा, सेक्रेटरी साहब को भी, चेयरमैन पंजाब को भी, मिनिस्टर साहब को भी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो ये बातें समझते हैं। आज तक किसी ने इस तरफ काम नहीं किया है तो किसी ने तवज्जो भी नहीं की है। शबीर सियाल साहब, मैं एक सेकंड, मैं जी प्लीज, जिस दिन ये काम हो जाएगा आप देखेंगे कि ये वो काम है जो रियासत मदीना से शुरू हुआ है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए मैं इस पे अमल पैरा हूं। मैंने दौरान गुफ्तगू आपको टोका इसलिए नहीं कि हमारे नाजरीन आपकी जो परफॉर्मेंस है महकमे की, आप जो चाह रहे हैं रिफॉर्म्स लाना, वो समझ सके, इसलिए मैंने आपको पूरा मौका दिया। अब ये बताइए कि एक ज़कात कमेटी जो है वो 15 लोगों को, 10 लोगों को कितने पैसे महीने के जो है वो दे रही है? देखिए जी, ये हमसे पहले 500 था, ठीक है जी, अब हमने इसको 1500 किया पर मंथ। ठीक है, एक फर्द के, एक घर के जी। वो हम 3 माह बाद भी देते हैं, 6 माह बाद भी देते हैं, अगर कुछ साल बाद ले तो साल बाद भी देते हैं। लेकिन ये जो कोविड-19 का था, इसमें 9,000 हमने पर फैमिली दिया, ठीक है, और वो हमने पहले 31,000 लोगों को दिया, फिर सेक्रेटरी साहब ने मेहरबानी की है 4,000 लोगों को उन्होंने और फंड दिया, तकरीबन 99.99% हमने वो पैसे दे दिए। ठीक है। आपने जिस तरह बताया कि जो मुस्तहिक लोग हैं वो जाके बायोमेट्रिक किसी भी दुकान पर चले जाएं जहां से पैसे मिल सकते हैं। इसका तरीका कार ये होता है कि एक कमेटी हमने जो बनाई होती है वो हमें मुस्तहिकीन की लिस्ट भेजती है, जिसे हम साइल कहते हैं जी, उसे हम अपने डाटा में कमेटी के कोड के हिसाब से फीड कर देते हैं। ठीक है, उसका नंबर फीड कर देते हैं, आईडी कार्ड फीड कर देते हैं, वो हम टेलीनॉर को दे देते हैं, वो 37 पे उसको मैसेज करते हैं, वो उसके करीब जो इजी पैसा वाले जाते हैं वो थंब लगाते हैं, अगर वो ओके है तो उसको पैसे दे देते हैं। ठीक है। इसमें हमें कुछ परेशानी आई है कि कुछ जो रवायती साबका लोग थे उन्होंने मुस्तकीन से उनके आईडी कार्ड लेके अपने नंबर दे के पैसे लिए हैं, वो कुछ कॉल हुई हैं, कुछ लोगों को मैंने यानी पनिशमेंट की है और पैसे लेके लोगों को दिए हैं। मेरा ख्याल है नेक्स्ट हम इसको इतना ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो इस तरह का काम नहीं कर सकेगा, डायरेक्ट मुस्तकीन तक जाएगा, वो किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, उनको जाएंगे खुद थंब लगाएंगे और ले आएंगे पैसे। अच्छा, ये जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं मुस्तकीन, मुस्तहिक, साइल, ये अमूमन ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, तो ये चेयरमैन की स्वाबदीद है
کہ چیئرمین اگر سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے کل کو مجھے ذاتی طور پہ یہ فائدہ دے سکتا ہے یا میری پارٹی کو فائدہ دے سکتا ہے، اس کو سائل بنا لیا جائے، ایسا وہ آپ کے سننے میں دیکھنے میں آیا ہے سر؟ فرشتہ برض یہ ہے، یہ کام زکوٰۃ ہے، میری نظر میں اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ میں جتنے لوگوں کو ڈیل کر رہا ہوں انہیں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کام میں آپ غلطی کریں گے قیامت والے دن آپ اس کے جواب دیں۔ میری طرف سے آپ کو سختی ہے، ایک تو کمیٹی کا ذمہ دار یا ممبر اس کو بنائیں جو کم از کم معزز ہو اور ایماندار ہو، ٹھیک، صاحب حیثیت، چاہے حالانکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہو، یعنی زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو، بہت امیر نہ بھی ہو، لیکن ایسا ضرور ہو کہ وہ معزز ہو۔ اور اس کو میں نے جتنے لوگ آتے ہیں یا بات کرتے ہیں ان کے آگے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، دیکھیں میں بھی مان جاؤں گا کیونکہ میں آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بھی یہ کام کریں گے، میں اس لیے مان رہا ہوں کہ میں آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا قیامت والے دن وہ مظلوم جن کا آپ حق ماریں گے وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک ایسا مثلا 3 ٹیئر پہ میں نے انویسٹیگیشن رکھی۔ اچھا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، اگر بریک سے واپس آ کے ہم ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا زکوٰۃ کے نظام کے حوالے سے، مستحقین کے حوالے سے، اور بالخصوص بریک پہ جب واپس آئیں گے تو یہ جانیں گے جس طرح شبیر سیال صاحب نے کہا کہ کووڈ-19 میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو، وہ لوگ جو شامل تو نہیں تھے زکوٰۃ کمیٹی میں ان 15 لوگوں میں مستحق افراد میں، لیکن جو بے روزگار ہوئے ان کو جو ہے اکاموڈیٹ کیا گیا۔ گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے آج کے اس پروگرام میں ہمارے زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کا کیا نظام ہے۔ سر یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے حوالہ دیا بریک پہ جانے سے پہلے کہ کووڈ-19 جب لاک ڈاؤن ہوا اس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے، آپ لوگوں نے خصوصی فنڈ جو ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کو دیا 9,000 روپیہ فی کس، لوگ 15 غالباً لوگ تھے، 15 جو مستحق زکوٰۃ لے رہے ہیں مہینے کی وہ علیحدہ تھی، یہ 15 لوگ علیحدہ تھے۔ ہمارے سامنے کچھ شکایات ایسی آئی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی بیچ میں شامل ہوئے، اب آپ بتائیں گے کہ وہ سیاسی طور پہ شامل ہوئے کہ چیئرمین جو ہے زکوٰۃ کمیٹی کا اس کو نہیں پتا، اس کے پاس آپ کا فیلڈ کلرک آیا جو زکوٰۃ محکمہ کا جو ہے فیلڈ کلرک رکھے ہوئے ہیں کہ یہ 4 بندے جی آئے ہیں، ان کو آپ اٹیسٹ کر دیں، موریں اپنی لگا دیں، اس چیئرمین کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے سر؟ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن میں آپ کو کلیئر کر دوں، اس میں کچھ 4 واقعات میرے پاس آئے ہیں، ٹھیک، جو آپ نے بیان کیا نا ٹوٹل 4، ان میں سے 3 کلرکوں کو میں نے معطل کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کارکردگی جو تھی میرے چارج سے پہلے تھی، کیونکہ میرا نوٹیفیکیشن ہو گیا، چارج مجھے بعد میں ملا ہے، لیکن کیونکہ یہ کووڈ کا ایشو میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے سیکٹری صاحب، منسٹر صاحب، ایڈمنسٹریٹر صاحب، انہوں نے مجھے پرمیشن دی ہوئی تھی آپ کام کریں، میں نے ان کے ساتھ مل کے یہ سارا کام کیا، اور میرے ڈی زیڈو صاحب ماشاءاللہ میرا خیال ہے لاہور کے نہیں پنجاب کے بہترین آفیسرز ہیں، ہم نے وہاں پہ ٹرانسپیرنسی پوری کی ہے، جن لوگوں نے یہ شکایتیں آئی ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ بڑی شکایتیں جی جی، ہم نے لوگوں کو پنشمنٹ کی ہے، ان لوگوں سے پیسے لے کے مستحقین کو پیسے دیے ہیں، 3-4 لوگوں کو ہم نے معطل کیا ہوا ہے، 5-6 چیئرمین کو ہم نے جو ہے نوٹس کیے ہوئے ہیں، وہ ہمیں جواب دے رہے ہیں، اس کے اوپر پورا کام کر رہے ہیں، ٹھیک، یعنی کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے جو ہمارے تک شکایت پہنچے، اگر ہمارے تک کوئی شکایت نہیں آئی ہے تو وہ الگ بات ہے، جو لوگ آئے ہیں ان کو پورا انٹرٹین کیا اور پورا ان کے ساتھ انصاف کیا ہے، یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے، کئی جگہ پہ یہ کام ہوئے ہیں۔ اب میں پچھلے 10 دنوں سے نا ڈیلی کلرکوں کی میٹنگ لے رہا ہوں، ٹھیک، ان کو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے سائل ویریفائی کرنا آپ کا کام ہے، سائل دینا آپ کا کام نہیں ہے، وہ ہمارے چیئرمین کا کام ہے، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں بتائیں۔ اس کے علاوہ میں اپنی پوری پارٹی کو انوالو کر رہا ہوں، علاقے کے معززین کو انوالو کر رہا ہوں، میں اپنے سارے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، منسٹر ہیں، سب کو، تاکہ جی کہیں بھی یہ چیز نہ رہے کہ کوئی ہم ایسا کام کریں، اور میں نے انہیں یہ بات کہی ہے، دیکھیں آپ کام سیاست کریں، سب کچھ کریں، لیکن یتیموں مسکینوں کے نام کو سیاسی بیس پہ نہ بیچیں۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں، ہم جتنی بھی غلط بات کر رہے ہیں، وہ 4 حلقے جن میں 100 سے اوپر کمیٹی ہیں، اور وہ 10 حلقے جن میں 6, 7, 8, 10, 12 کمیٹی ہیں، یہ ناانصافی نہیں ہے۔ حلقے وہ ہیں جہاں پہ لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، اور سینکڑے وہاں ہیں
جہاں پہ لوگ کاروبار گاڑیوں اور 6 منزلہ بلڈنگوں کے مالک ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ناانصافی تھی. میری انشاءاللہ کل سمری چلی جائے گی. میں یہ کام جب کروں گا پھر میں آپ کو علاقے کا وزٹ کراؤں گا, مستحقین کو بتاؤں گا کہ لوگوں کو کس طرح جا کے ہم نے حقداروں کو حق پہنچایا ہے, کیونکہ یہ زکوٰۃ ہے, میں نے اپنے پاس سے نہیں دینی ہے, جو لوگ دیتے ہیں. اس کے بعد میرا ایک پلان ہے, میں آپ کے وساطت سے آج یہ ریکارڈ پہ رکھیے گا, پہلے 3 ماہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک. اس کے بعد میں جو مستحقین ہیں ان کی لسٹیں بناؤں گا, مخیر حضرات سے کہوں گا کہ لاہور کے زکوٰۃ عشر کو سپورٹ کرے, اور جو مستحقین ہیں ان کو میں کوئی ایسا کام کرانا چاہوں گا کہ ان کو فنڈ دے کے وہ چھوٹا موٹا کوئی ایسا کام کریں, زکوٰۃ لینے کے بجائے خود اپنی مدد آپ کے تحت کمائی کریں. اس کے لیے میں ایک پلان کر رہا ہوں. میرے مخیر رات دوست ہیں, انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں جتنا بڑا یہ شہر ہے, ہاں جی, لیکن آپ نے زکوٰۃ دینی شروع کی ہے جب 30 لاکھ کی آبادی تھی, آج 1.25 کروڑ کی آبادی ہے. ہم نے پیٹرن وہی رکھا ہوا ہے. میں کل پرسوں ہماری میٹنگ تھی, ہمارے منسٹر زکوٰۃ, سیکٹری, ایڈمنسٹریٹر, ڈپٹی سیکٹری, تمام ضلعوں کے چیئرمین تھے. وہاں پہ ایک چیز کمال میں نے سنی, مجھے سکون ہوا کہ 7 ارب 78 کروڑ روپیہ ہم نے اس دوران زکوٰۃ کا دیا ہے. ٹھیک. یہ بہت کم پیسے ہیں. پاکستان اس وقت غربت کی یعنی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. لاہور جیسے شہر میں لوگوں جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کی تعداد ہم نے بہت کم رکھی ہوئی ہے. اس کو ابھی سیکٹری صاحب نے مہربانی کی 4000 ممبر بڑھائے ہیں, لیکن جی اگر یہ ممبر 1988 میں تھے تو آج 30 لاکھ پہ, آج 1.25 کروڑ پہ 4000 کم ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ان کو 50,000 کر دیا جائے تو لوگوں کو 5000 کی پاپولیشن پہ ایک زکوٰۃ کمیٹی ہو تو بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے کل آپ نے ایک جوانیاں سفارشات اس حوالے سے, جی جی, اور ابھی آپ نے کہا کہ 5000 کی آبادی پر ایک زکوٰۃ کمیٹی, پہلا کانسٹیٹیوشن بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. 98 میں انہوں نے 10,000 پہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی, لیکن ابھی بھی 10,000 پہ میرا خیال ہے زیادہ, آبادی زیادہ ہے, زکوٰۃ کمیٹیاں ابھی بھی کم ہیں. اگر 10,000 پہ بھی ہو اس تناسب سے میں عرض کروں, اگر ہم اس کا جو بہترین جو کانسٹیٹیوشن پاس کیا ہے جی پی ٹی آئی نے 18 میں, اس میں انہوں نے وارڈ لیول پہ پرمیشن دی ہے ڈسٹرکٹ زکوٰۃ چیئرمین کو. ٹھیک ہے. اگر وہ بن جاتا ہے تو اس میں ایک چیز ہو جائے گی کہ مساوی ہو جائے گا, یعنی اس کے بعد رہ جائے گا کہ آپ وہاں پہ جو ایکسٹرا ممبر, مثال ہے ایک وارڈ ہے جہاں پہ آپ کے ممبر 10 ہیں یا 11 ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں مستحقین 10-15 ہیں, تو وہ ثواب دید ہے چیئرمین کی, مقامی بھی اور ضلع کی, کہ وہ ان کو جو ہے نا اس رجسٹر پہ رجسٹرڈ کر لے اور اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے دے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہو جائے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو ٹرانسپیرنسی میں نے ثابت کر دی تو مجھے اپنے منسٹر اور سیکٹری صاحب اور ایڈمنسٹریٹر یا میری جو ہائر اتھارٹی ہے, مجھے پورا یقین ہے وہ بھرپور تعاون کریں گے, اور مجھے پورا یقین ہے جب میں یقین دلا دوں گا کہ مستحقین کا یہ ضرورت ہے تو میرا خیال ہے یہ ممبر بڑھیں گے. سر یہ بتائیے کہ جس طرح گزارا الاؤنس جو ہے ماہانہ وہ زکوٰۃ کمیٹی سے ملتا ہے, اس کے علاوہ شادی اور چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے ماضی میں ہم دیکھتے تھے فنڈز ملتے تھے جو اب نہیں ملتے. نہیں میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہے. دیکھیں زکوٰۃ عشر لاہور جو ہے تقریباً 22 ہاسپٹل ہیں, ٹھیک ہے, جن کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. ہمارے کوئی 16 انسٹیٹیوشن ہے ووکیشنل, ٹھیک, جن کو ہم اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا, ایک بیٹی کی شادی کے لیے ہم 20,000 روپیہ جو کمپیوٹر کا نکاح نامہ ہوتا ہے اس کے اوپر دیتے ہیں. اچھا, کچھ فنڈز ہم نے روکے ہوئے تھے اس لیے کہ جو کیونکہ آپ کو پتا ہے ووکیشنل سینٹر بھی بند تھے, مدارس بھی بند تھے. اب انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے ریلیز دیا ہے, ہاسپٹل کو ہم نے تھوڑا سا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے ان دنوں بہت زیادہ رش بہت زیادہ, تو اس کو ہم بیلنس کیے ہوئے, اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے. اور وہاں پہ مستحقین زکوٰۃ کا ہم باقاعدہ, اب میرے ساتھ 2 ممبر ہیں ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹر ہیں, ان کو میں نے کہا کہ وہاں جا کے آپ رپورٹ لیں, ایم ایس سے میری میٹنگ کرائیں تاکہ جو مستحقین زکوٰۃ ہمارے پاس ہوتے ہیں ان ہاسپٹل میں ہم ان کا علاج فری کرا سکیں. میں اس چیز سے بالکل ایگری ہوں کہ استحقاق فارم ایک ملتا ہے ہاسپٹل سے, جو پیشنٹ
افورڈ نہیں کر سکتے, چاہے وہ سی ٹی اسکین ہے, MRI ہے یا اور چیزیں ہیں, وہ استحقاق فارم لا کے وہ چیئرمین سے تصدیق کرا لیتے ہیں. لیکن سر میرا سوال پھر وہیں پہ ہے, جو شادی بیاہ کے لیے جس طرح آپ نے کہا 20,000 کی اماؤنٹ, ابھی یہ ہے کہ شادی ہوگی, لڑکے لڑکی کا ID کارڈ ہوگا, کمپیوٹرائز نکاح نامہ ہوگا, وہ جائے گا, اس کے بعد یعنی کہ شادی ہو گئی اس کے بعد وہ پیسے نہیں اس طرح نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں 99% نا اب نکاح پہلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نکاح پہلے رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, ہاں. نکاح پہلے ہوتے ہیں, لیکن وہ نکاح والے دن ہی تو پیسے نہیں میں عرض کروں نکاح جب پہلے ہو جاتا ہے ہاں تو ہم تو چیک ایشو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے تو ہمارا کیش دینے کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا نا جی, ہم ان کو وہی تھم لگاتے ہیں اور جا کے وہ پیسے لے لیتے ہیں. اس لیے وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ شادی کے بعد والا معاملہ وہ نہیں ہے. نکاح پہلے ہو, جو ہمارے پاس آتے ہیں نا ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اتنے دن پہلے نکاح کر لیں تو ہم آپ کو پیسے دیتے. ویسے بھی اگر ہو جائے یہ ایک یعنی آپ کی یہ بات اس میں ایڈ کرنے والی ہے کہ وہ پیسے تھوڑے ہیں. دیکھیں نا یہ آپ نے نہیں, میں عرض کر رہا ہوں 1500. اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ وہ ایک ہمارا ہوتا تھا کاروبار لون, جی وہ فی الحال بند ہے. اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ایک فائنینشیل کرائسس آیا ہوا ہے, کئی چیزیں ہم روک کے جو پہلے کام کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس پہ ابھی کل سیکٹری جو ہماری پنجاب کی میٹنگ تھی, مختصر سی بات ہوئی ہے, 1-2 دن میں اپنے ہائر اتھارٹی سے مل کے فائنل جو اس کا ہمیں وہ دیں گے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بریفنگ دوں گا. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو زکوٰۃ عشر میں لوگ لگے ہوئے ہیں, میں جن کو ملا ہوں آج تک, ان کو 2-4 چھوڑ کے, ان کو ویسے میں منہ پہ کہہ آیا ہوں کہ آپ زکوٰۃ کے ادارے کے مستحق لوگ نہیں, آپ کہیں اور جائیں, وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. بس آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹائم پہ جب سب کو ڈیلیور کر دیا ہے تو جو پیسے بچے ہیں وہ سیکٹری صاحب نے پورے ضلعوں کو تقسیم کیا, لاہور کو انہوں نے 4,500 لوگ دے دیے کہ آپ مزید جو مستحق, ہمارے پاس لسٹیں تو بنی پڑی ہوئی تھی, ہم نے ان کو وہ پیسے پہنچائے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا شادی لون والی, اس میں آپ کا جو ویلڈ سوال ہے کہ 20,000 کام ہے, باقی دینے کے طریقہ کار سے آپ بالکل بے فکر ہو جائے, وہ بالکل بہترین ہے. ٹھیک, وہ 10 دن پہلے آپ نکاح کرا لیں تو 5 منٹ میں وہ بن جاتا ہے کمپیوٹر, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا فیک آ جاتے تھے. اب وہ یہ بات تو کرنے والی نہیں ہے کیونکہ میں ماضی کو دہرانا اچھا نہیں سمجھتا. مجھ سے پہلے جو چیئرمین تھے انہوں نے 120 بچیوں کو دیے, اللہ کی مہربانی سے 100 اپنی یونین کونسل میں دیے ہوئے انہوں نے. ٹھیک ہے, اس طرح کا کام تو غالباً وہ نوید انجم صاحب تھے, جو بھی تھے, مجھے نام نہیں پتا ہے, لیکن میرا ریکارڈ یہ بتاتا. اور جاتی دفعہ وہ جو ڈاکومنٹس ہیں نا وہ وہاں سے لے گئے ہوئے ہیں دفتر سے. ٹھیک ہے, اور جو ان کا وہ تھا ایڈیٹر اس کا بھی سارا ریکارڈ لے گئے. اچھا, ایڈیٹر کی حوالے سے بات کی تو ایسا کوئی میکنزم موجود ہے محکمہ زکوٰۃ و عشر میں کہ جو سٹاف ہے جی ان کو بھی ویریفائی, ان کی انکوائری کہ آخر جس طرح FBR ہے ایسٹس کی جان پڑتال ہوتی ہے, کیونکہ ایلیمنٹ تو کرپشن کا موجود رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. میں آپ پہ کوئی نہیں کر رہا, نہیں بتاتا ہوں, اس حوالے سے کوئی ایسا میکنزم ہے جس میں ان کی بھی جتنی جائیداد ہے یا زکوٰۃ شعبے میں آنے سے پہلے وہ کیا تھے اور آج کیا ہے, کوئی ایسا ان کی بھی کوئی انکوائری وغیرہ ہوتی ہے؟ قریش صاحب اس طرح ہے, اس میں ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں اپنا جی کرپشن کرنے کی گنجائش بہت کم چانسز بہت نہیں, اب کم رہ گئے. لیکن سارا بایو میٹرک پہ چلے گئے نا, تو اس سے وہ جو بلیک میلنگ تھی نا وہ ختم ہو گئی. بس ایک بڑا لطیفہ ہے, میرے ایک ملنے والے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں نا 2,000 روپیہ ملا ہے. اچھا میں چپ کر گیا, میں نے اپنے وہ جو عزیز تھے انہیں کہا کہ آپ ان کو کوئی لکھ کے دیں مجھے ایک ID کارڈ کے ساتھ کہ ہمیں 2,000 ملا ہے. وہ خاتون جلدی میں آ گئی, اس نے جا کے چیئرمین کے گھر بتایا کہ وہ ہمیں اس طرح کہہ رہے ہیں. میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ لکھ کے دیں گے نا تو آپ کو 2,000 ملا, میں 20,000 دوں گا. انہوں نے ان کے گھر سے جا کے 20,000 لے. یعنی کہ اب یہ ڈر موجود ہے کہ غلط آپ کام کریں گے, پن پوائنٹ ہوگا تو پھر آپ کی بچت نہیں ہے. اس لیے کچھ دنوں بعد یہ آنسر ختم ہو جائے گا. باقی دیکھیں جو آپ کرپشن والی بات کر رہے ہیں نا, زکوٰۃ کے معاملے میں جو کرے گا, باقی ضمیر اپنے کی بات ہے, جس کا ضمیر اپنے کی بات ہے. ایک بریک لینی ہے سر, بریک کے بعد آ کے جو ہے مزید آپ سے گفتگو کریں گے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شبیر صاحب یہ بتائیے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی سٹاف کے حوالے سے,
آپ بتا رہے تھے کہ جب سے یہ بایو میٹرک آپ آئے، ایک نیا نظام آیا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مزید اس کو شفاف بنانے کے لیے تھم امپریشن جو ہے اس کا کیا، تو کسی نہ کسی حوالے سے آپ نے خود ابھی کہا کہ آپ کے پاس کچھ شکایات آئیں کہ نام، آئی ڈی کارڈ جن مستحقین کے تھے ان سے پیسے لیے گئے بعد میں، تو ملازمین کے حوالے سے بتائیں، جو آپ کے فیلڈ کلرک ہیں، جو آڈیٹرز ہیں، اور جو آفس میں عملہ بیٹھا ہے، وہ کس طرح آپ اس کو مزید ٹائٹ کر رہے ہیں تاکہ جو تھوڑا بہت رہ گیا اس کو بھی جو ہے وہ... دیکھیں میری بات سنیں، ایک تو جو مستحقین زکوٰۃ کے پیسے ہیں سر، اس میں 80% اب گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو 20% ہے وہ میں اس کا بندوبست یہ کر رہا ہوں کہ تمام سائلین تک ایک دفعہ ہمارا نمائندہ جائے گا. اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو کنفرم ہو جائے گا کہ وہ سائل مستحق ہے کہ نہیں، دوسرا اس سے اویئرنس ہو جائے گی کہ مجھے اتنے پیسے ملنے اور میں نے اس طرح لینے. کیونکہ ہم 9 ممبر ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک بہت بڑی ٹیم ڈیولپ کی ہوئی ہے. میری پارٹی ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ان کے کرائڈبل لوگ جو ہیں ان سے انشاءاللہ مدد لوں گا میں. ہم نے سب نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں سارے، تو ایک تو یہ ہو جائے گا. باقی رہ گیا آپ نے کلرک. دیکھیں کلرک ایک طرف مظلوم ہے تو اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، دوسری طرف کچھ اس میں یعنی سارے نہیں ہیں، کچھ بد دیانت ہے جو کہ مس یوز کرتے ہیں سائلین کا بھی اور کرپشن بھی کرتے ہیں. ان کو ہم ایک پروسیس میں ڈال رہے ہیں. میں نے تقریباً 80% کلرکوں سے میٹنگ کر لی ہے کہ اس سے پیچھے والی شاید میں آپ سے نہ پوچھوں، اس کے بعد ہونے والی کی معافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ یہ کام کریں، آپ کا دل نہیں مانتا ہے تو مجھ سے شکایت نہ کیجیے گا، میں آپ کو کسی مستحق کا حق کھانے نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. اگلا آپ نے بتایا ہمارا جو آفس ہے، ہمارے آفس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں کوئی بددیانتی کی جا سکے. یعنی سٹاف تنخواہ لیتا ہے، بڑا مختصر سا سٹاف ہے، اپنا اپنی وہ ڈیوٹی. ہمارا کام پیپر ورک کا بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے. اس کو یعنی آپ جتنا زیادہ ٹرانسپیرنٹ کریں گے اتنا زیادہ ٹائم بھی لگے گا. اور ڈیلی کیونکہ ابھی یعنی ہماری سمجھ لیں، میں اپنی بدقسمتی ہی سمجھتا ہوں کہ 2 سال ہو گئے ہیں کہ اس اہم شعبے پہ ہمارا ذمہ دار کوئی نہیں تھا. ڈیسو سب چلا رہے تھے. یہ جو آپ کی شکایتیں جتنی تھیں یہ اس لیے تھی کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیسو صاحب پہ صرف سگنیچر اتھارٹی تھے نا، وہ ظاہر ہے مانیٹر تو نہیں کر رہے تھے. حالانکہ میرا جو ڈی زیڈ او ہے وہ انتہائی قابل آدمی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے اور ٹائم بھی دیتا ہے، لیکن اس طرح کیونکہ ان کو پتا تھا یہ اتھارٹی نہیں ہے تو اس لیے وہ اتنی کوآپریٹ نہیں کرتے تھے. اب وہ ہم دونوں مل گئے، ہمارے ساتھ دیگر جو سٹاف ہے، اسٹینو اور ہمارا اکاؤنٹنٹ، سب 5 کے 5 جو میرے ایڈیٹر ہیں ڈیلی مجھے رپورٹ کرتے ہیں. ڈیلی کی بنا دے کمیٹیاں ہی نہیں بنے تھے. ایڈمنسٹریٹر جو آپ نے اصل سوال کیا، میں اب چاہ رہا تھا نہ چھپاؤں لیکن اب میرا خیال ہے بتا دینا چاہیے کہ زیادہ تر ایڈمنسٹریٹر لگے ہوئے تھے. جی وہ تھا ایک فرد. ہاں اچھا، وہ فرد جو تھا وہ اگر دیانتدار تھا بھی نا تو وہ پرفارم نہیں کر پا رہا. اب میں نے بین کر دیا ہے کہ کوئی ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اگلے سال کا کام نہیں کرے گا. تمام کمیٹیاں بنائیں کیونکہ اس میں 2 خواتین ہوتی ہیں، 8 ممبر ہوتے ہیں. خواتین 40+ اس کا کرائیٹیریا ہے. اس لیے ہم جب وہ کمیٹیاں اب بنائیں گے تو ان کی جو کارکردگی ہوگی اس میں ٹرانسپیرنسی بالکل کلیئر ہوگی. کوئی کلرک، کوئی دوسرا تیسرا اس میں مداخلت نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات کی کہ مخیر حضرات جو ہیں، سرکاری جو فنڈ آتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے وہ تو ایک الگ چیز ہے، جو مخیر حضرات ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ ماضی کی نسبت اب جو ہے نا وہ اس طرح سے بینک میں اگر زکوٰۃ کٹتی ہے، حالات یہ ہیں کہ جب بھی زکوٰۃ کا مہینہ جب ڈیڈکشن ہوتی ہے پیسے نکال لیتے ہیں. یہ ایک جو کلچر ڈیولپ ہو گیا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، آپ لوگوں کو یقین دلائیں نا جی. مسئلہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں پہ لوگوں کو پانی پینے کا میسر نہیں وہاں 8 کمیٹیاں ہیں، تو جہاں شہزادہ عالم الیکشن لڑتے ہیں وہاں 125 کمیٹی ہے. تو لوگ کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ آپ لوگوں کو یقین دلائیں کہ ہم مستحقین کو دے رہے ہیں. جب آپ ٹرانسپیرنسی لوگوں کو ثابت کر دیں گے آپ کی زکوٰۃ میں 100% اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. میں نے زکوٰۃ دینی ہے، جب مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ مستحقین تک زکوٰۃ نہیں جا رہی، میں کیوں آپ کو دوں گا؟ جب مجھے پتا ہوگا کہ آپ کا یعنی زکوٰۃ عشر جو ہے وہ مستحقین تک دینا شروع ہو گیا تو وہ اپنی پین کم کر لیں گے، وہ بینک میں کٹوائیں گے اور بینک کے ذریعے ہمارے پاس آئے گی، ہم انہیں
ट्रांसपेरेंसी से लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है। मेरा ख्याल है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आज से पहले देखें पीआईए कहाँ था, आज वो बैलेंस हो गया। इसी तरह आपका करंट खसारा जो था वो बैलेंस हो गया। असल बात ये है जब आप ध्यानदारी से काम करेंगे ना, लोगों को यकीन दिलाएंगे, मेरा मुआशरा उठता है आपकी कारकर्दगी। ठीक। जब आप अच्छी कारकर्दगी करेंगे तो मुआशरा भी खड़ा होगा, इकोनॉमी भी खड़ी होगी, लोग भी खुशहाल होंगे। मैं समझता हूँ जो हमें तवक्कुआत थी वो बहुत सारी पूरी नहीं हो रही, लेकिन आपको काम करने के लिए जो वक्त चाहिए ना वो आपको जरूर लगेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 5 साल बाद लोग इमरान खान को कहेंगे कि वाकई ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन लीडर है। क्यों? उसने लोगों को, आपने रोज देखा, ये बातें राज की होती हैं, रोज खबरों में आ जाता है उसने उसको डांट दिया, उसको निकाल दिया, उसको रख। वजह ये है कि वो कारकर्दगी मांगता है, वो काम की बात करता है। ठीक है। वो ये नहीं कहता कि इसके साथ मेरा अच्छा तल्लक है तो उसे रहने दे, उसके साथ मेरा बुरा तल्लक है तो उसको हटा दे। वो कहता है जो आपके जिम्मे काम है वो काम करें, चाहे आप किसी सरकारी पोस्ट पे हैं, चाहे पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो ध्यानदारी से करें और लोगों के साथ इंसाफ करें। आपकी अभी तक की जितनी गुफ्तगू है उससे ये साबित हो रहा है कि ज़कात कमेटियां हैं, ज़कात कमेटियों के चेयरमैन और मेंबरान जो हैं उसमें सियासी अमल दखल नहीं है। तमाम अहल लोग, जिम्मेदार लोग जो मोतबर थे उनको लगाया जा रहा है। अभी जो कमेटियां बनी हैं ये कुछ सियासी चेयरमैन है। कर रहा हूं, इसकी कसम खाने वाली जो बात है ना वो नहीं है। ये मैंने अपना एम बताया आपको, ठीक है। मेरे जिम्मे आना है, मुझे एक जिम्मेदार बंदे ने कमेटी ला के देनी है इलाके के, उसने उसको मोतबर डिक्लेयर कर देना। अब उसकी एविडेंस पे, क्योंकि मैं उसे मोतबर समझता हूँ, मैंने बना, अब ये उसका और अल्लाह ताला का मामला है। अभी तक ये बिल्कुल इससे ये कह देना कि नॉन पॉलिटिकल है, ये नहीं हो सकता। मतलब बिल्कुल मैंने अल्लाह को जान देनी है और मैंने झूठ इसलिए नहीं बोलना है कि मैंने अल्लाह के पास जाकर चीजों का जवाब देना है। मेरी ख्वाहिश है आपके प्रोग्राम के विसादत से जो लोग आते हैं मैं उनको भी ये कहता हूँ कि मेरे भाई, अगर आप किसी मोअज़्ज़ज़ आदमी को लगाएंगे, वो अगर मुस्तहकीन को ज़कात दिलाएगा, इसका सिला आपको भी जाएगा। अगर आप किसी बेईमान को, बददियानत को लगाएंगे, वो गलत वेरीफाई होगा तो मैं उसे वैसे ही फारिग कर दूं। यानी मुझे यकीन हो गया कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये बददियानती कर रहा है, यानी ज़कात देने में या मुस्तहकीन का सही ख्याल नहीं रख रहा, गैर मुस्तहिक लोगों को दे रहा है, तो मैं उसे खुद ही फारिग कर दूंगा। ये अथॉरिटी है लाहौर ज़कात उशर कमेटी में। लेकिन अगर वो सही कर रहा है तो उसका सवाब मैं जरूर लूंगा। जो मुझे गलत गाइड करेगा, जब पता चल जाएगा, वो जितना मर्जी बासर होगा, मैं इंशाल्लाह उसको फारिग कर दूंगा। लाहौर में आपके माशाल्लाह जितने भी टिकट होल्डर हैं, कुछ इलेक्शन जीते भी हैं, एमएनए एमपीएस हैं, किस हद तक आप पॉलिटिकल को प्रेशर आता है कि जी ये मैं बंदा भेज रहा हूँ, इसकी हर सूरत हेल्प करनी है आप? वैसे आपको एक बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं पार्टी का मोस्ट सीनियर तरीन का, जी जी बिल्कुल, जितने भी लोग हैं मेरी बहुत इज्जत करते हैं। कभी मुझे किसी ने फोन ही नहीं किया कि यार आप ये मुस्तहिक हैं। वो जो उनके को जो जिम्मेदार आना है वो आते हैं, मुझे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उनका साथ लेटर लगा होता है, मैं उसे कर देता हूँ। कभी किसी ने मुझे फोन करके नहीं कहा है कि कोई मुस्तहिक है कि नहीं है। ये अभी तक ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई है, आज तक नहीं आई, कल का पता करो। लेटर भी सर, कवरिंग लेटर जो लगा होता है वो भी उनका ही होता है ना? नहीं, फोन अगर नहीं भी आया तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो मुस्तहिकीन के लिए नहीं होता, कमेटी के लिए होता है। हम साइल मैं नहीं वेरीफाई यहाँ बैठ के कर सकता, वो नुमाइंदा जाके करता है मेरा क्लर्क, जिसके साथ अब मैं, क्योंकि लाहौर में मेरे मेंबर है 9, अब उनको लगाने लगा और सारे वेरिफिकेशन हम दोबारा करेंगे। और जो मुस्तहिक अगर हमने समझा कि नहीं है, वैसे तो अब हम टेलीनॉर हमें कर देता है कि ये नहीं है, वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी ने कुछ छुपा लिया है या वो नेट पे नहीं आया है तो हम खुद जाकर वेरीफाई करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश थी कि चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ज़कात व उशर कमेटी शब्बीर सयाल साहब, यानी कि लाहौर की जो कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, आप तक ये वाज़ेह जो है पैगाम इनका पहुंच सके कि किस तरह महकमा ज़कात व उशर जो है मुस्तकीन की मदद कर रहा है, खा वो गुजारा अलाउंस की मद में हो, ख्वाह वो तालीमी वज़ाइफ की मद में हो, या इस्तेहकाक फॉर्म्स जो हस्पतालों से मिलते हैं वो भी जो है महकमा ज़कात उनको अलग से फंड देता है, ताकि ऐसे नादार लोग जो अपने इलाज मुआवजे का
خرچہ نہیں اٹھا سکتے انہیں بھی زکوٰۃ فنڈ سے جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے. تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں کوشش ہماری یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع ان کو دیا جائے تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ کیا پرفارمنس ہے, کس طرح محکمہ زکوٰۃ و عشر جو ہے پرفارم کر رہا ہے. آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.